بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو سیر کروائیں گے دنیا کے ایک ایسے ملک کی جس کی معیشت دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ یہ ملک انجینئرنگ کے معاملے میں تمام ملکوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اس ملک میں دنیا کی بہترین اور مضبوط کاریں بنائی جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کار کمپنی ٹیسلا بھی اس ملک کی ملکیت ہے۔ یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ بحری جہاز بنانے والا اور ایکسپورٹ کرنے والا ملک بھی ہے۔ دوستو، اس ملک کے لوگوں کو دنیا میں سب سے زیادہ محنتی سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک پوری دنیا سے آگے نکل چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس پر ایٹمی حملے کیے گئے۔ ایسا ملک جہاں لوگ اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور غائب ہونے والے لوگ آخر کہاں جاتے ہیں اور کب واپس آتے ہیں، اس کا کوئی علم نہیں۔ دوستو، ایک ایسا ملک جہاں دنیا میں سب سے پہلے دن کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ صبح کے وقت دنیا میں سب سے پہلے سورج اسی زمین سے نمودار ہوتا ہے۔ دوستو، ہم لوگ بات کر رہے ہیں مشرقی ایشیا کے جزیرہ نما ملک جاپان کی، جو شمال مغربی بحیر الکاہل میں واقع ہے، جس کی سرحدیں مغرب میں بحیر جاپان سے ملتی ہیں، شمال میں اقدس، مشرق میں بحیر چین اور جنوب میں تائیوان سے ملتی ہیں۔ دوستو، جاپان مشرقی ایشیا میں شمال سے جنوب کی طرف پھیلے ہوئے جزیروں سے مل کر بنا ہے، جن کی کل تعداد 65,000 کے قریب ہے، جب اس کے پڑوسی ممالک میں کوریا اور روس بھی شامل ہیں۔ دوستو، جاپان کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل سب ٹریول کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، جاپان کی سرزمین پر زلزلے کثیر تعداد میں آتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ پہاڑوں پر مشتمل جزائر کی بڑی تعداد کا ہونا ہے۔ ہر سال تقریباً 1600 کے قریب زلزلے آتے ہیں، جس کی وجہ سے جاپان کے کئی علاقے تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن پلک جھپکتے ہی یہ ملک پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چڑھتے سورج کی زمین کہا جانے والا یہ ملک جاپان دنیا کے طاقتور اور مضبوط ترین معیشت رکھنے والے ممالک کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ دوستو، جاپان کا کل رقبہ 1,45,935 میل ہے، یعنی کہ 3,77,970 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ اگر جاپان کی آبادی کی بات کی جائے تو اس ملک کی کل آبادی تقریباً 12,31,86,503 افراد پر مشتمل ہے، جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 10واں بڑا ملک ہے۔ ٹوکیو اس ملک کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 3,65,00,000 کے قریب ہے، یعنی جاپان کی کل آبادی کا 1/4 حصہ ٹوکیو میں رہائش پذیر ہے۔ دوستو، ٹوکیو جیسے شہر میں دنیا کے بہترین ریسٹورنٹ، خوبصورت شاپنگ مالز، کھلے اور صاف ستھرے روڈ موجود ہیں۔ ٹوکیو شہر سمندر کے کنارے آباد ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں ماہی گیری کا پیشہ بہت عام ہے اور جاپان کے لوگ خود بھی مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں۔ یہ شہر کاماکورا بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ شہر چھوٹا سا قبیلہ تھا جس میں چند افراد ہی رہائش پذیر تھے، جو کہ مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتے تھے۔ دوستو، اسی شہر نے اپنی تاریخ میں بہت سی قدرتی آفات کا سامنا کیا، ایسی آفات جو پل بھر میں کسی شہر کو خاک کا ڈھیر بنا سکتی ہیں۔ 1 دسمبر سن 1930 کی بات ہے کہ صبح کے وقت ٹوکیو شہر کے جنوب کی طرف اچانک زمین پھٹ پڑی، جس سے کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، تقریباً 80% شہر تباہ ہو گیا۔ اس زلزلے میں جاپان کے کئی اور بڑے بڑے شہر بھی تباہ ہو گئے، جن میں سے ایک اوساکا شہر بھی شامل ہے، جو کہ جاپان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ دوستو، جاپان میں ہر سال 1500 کے قریب چھوٹے بڑے زلزلے آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن میں 2 سے 5 زلزلے بھی آ جاتے ہیں۔ جاپان کی تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ 2011 میں ریکارڈ کیا گیا، جس میں تقریباً 35,000 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس زلزلے کی شدت 9.1 ریکارڈ کی گئی۔ یہ زلزلہ جاپان کی تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ تھا، جس نے جاپان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو، جاپان کے لوگوں کی اوسط عمر تقریباً 85 سال ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور آنے والے چند سالوں میں لوگوں کی اوسط عمر تقریباً 90 سال تک پہنچ جانے کا بھی امکان ہے۔ جاپان کی آبادی میں 25% لوگ 65 سال کی عمر سے بھی زیادہ ہیں، جبکہ 15% لوگ 80 سال کے قریب کی عمر کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ 50,000 لوگ 100 سال کی عمر کے بھی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے افراد جاپان میں موجود ہیں، جو کہ بالکل صحت مند ہیں۔ دوستو، جاپان میں ہر کام ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا جاتا ہے۔
जापान ने टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। जापान में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां मशीनरी की इस्तेमाल से कोई चीज़ न बनाई जाती हो। लोगों ने घरों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं जहां बच्चों के खिलौने, घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया बनाई जाती हैं। और जापान की हुकूमत भी इन अफराद को सहूलियत फराहम करती है। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे, जापान के कई रेस्टोरेंट में रोबोट भी काम करते हैं जो कि खाना बनाते भी हैं और वेटर का काम भी करते हैं। दोस्तों, जापान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले बुलेट ट्रेन ईजाद की जो बिजली की रफ्तार से तेज़ दौड़ती है। ये ट्रेन 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है जो कि अब तक दुनिया की सबसे तेज़ तरीन रफ्तार वाली ट्रेन है। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। जापान के लोगों को काम से बहुत लगाव होता है। ये लोग चाहते हैं कि वो हर वक्त काम करते रहें और यहाँ के इदारों में काम करने वाले लोगों को छुट्टी नहीं दी जाती, हत्ता कि इतवार की छुट्टी भी नहीं होती। सिर्फ उन अफराद को साल में 6 छुट्टियाँ दी जाती हैं जो सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करते। जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें ये छुट्टियाँ भी नहीं दी जाती। दोस्तों, पूरी दुनिया के लोग सुबह सवेरे उठकर नहाते हैं, लेकिन जापान के लोग रात को सोते वक्त नहाते हैं। यहाँ के लोग रोज़ाना वर्जिश करते हैं। ये लोग मोटापे को गुनाह समझते हैं और मोटे अफराद को अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, जापान में तालीम का निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। इस मुल्क में तालीम की शरह 99% है। जापान के स्कूलों में 3री क्लास तक बच्चों को फ़ेल नहीं किया जाता, क्योंकि 3री जमात तक अखलाकियात का सबक ही दिया जाता है जो कि आने वाली पूरी ज़िंदगी उनके काम आता है। दोस्तों, जापान में स्कूलों की सफाई बच्चे खुद करते हैं। स्कूलों की वाशरूम, गार्डन्स, अपने क्लासरूम और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं। बच्चों को स्कूल के अंदर ही खाना दिया जाता है जो कि हुकूमत की तरफ से होता है। यहाँ तालीम बिल्कुल फ्री है। आप जहाँ तक चाहें तालीम फ्री हासिल कर सकते हैं और ये लोग तालीम हासिल करने के बाद फ़ौरन नौकरी भी हासिल कर सकते हैं जो कि उनको हुकूमत की तरफ से दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक कानून बनाया गया है जिसमें 60 साल से ऊपर अफराद टैक्स अदा नहीं करते। जापान में साइकिल चलाने के भी उसूल हैं। हमारे मुल्क में कार या मोटरसाइकिल वाले को तो जुर्माना होता है, लेकिन जापान में साइकिल वाले को भी जुर्माना होता है। ट्रैफिक सिग्नल पर साइकिल वाले को सबसे पहले रास्ता दिया जाता है। 13 साल से कम और 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को साइकिल चलाने की इजाज़त नहीं होती। सर पर हेलमेट पहनना लाजमी होता है। एक हाथ से साइकिल चलाना और 2 आदमियों का एक साइकिल पर बैठना जुर्म है। अगर आपको पुलिस ये काम करते हुए देख लेती है तो आपको 50,000 का जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, जापान गाड़ियों का बादशाह माना जाता है। दुनिया की खूबसूरत और लग्जरी गाड़ियां जापान में ही बनाई जाती हैं। जापान में सिर्फ टोयोटा कंपनी ही एक साल में तकरीबन 10 मिलियन के करीब गाड़ियां पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती है। दुनिया के बड़े ममालिक जैसा कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया और कई दूसरे ममालिक में जापान की बनाई गई गाड़ियां बहुत पसंद की जाती हैं। दोस्तों, 1970 से जापान बहरी जहाज़ बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। जापान में दुनिया के बड़े बहरी जहाज़ बनाए जाते हैं। जापान में रोड बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर टाइम बचाना हो तो लोग हाईवे का इस्तेमाल करते हैं जिसका आपको टैक्स अदा करना पड़ता है, जो कि 1 किलोमीटर पर तकरीबन $1 से ज़्यादा टैक्स बनता है। दोस्तों, अगर जापान के मज़ाहिब की बात की जाए तो मुल्क की 60% आबादी शिंटोइज़्म, 30% बुद्धिज़्म, 2% ईसाई और 8% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग शामिल हैं। आप लोगों को ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि जापानी कौम दुनिया की वो वाहिद कौम है जो एक ही वक्त में 2 मज़ाहिब यानी शिंटोइज़्म और बुद्धिज़्म पर अमल करती है। जापान का दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहाँ रिज़्क़ की फरावानी है। जापान में खाने पीने वाले अशिया काफ़ी महंगी होती हैं। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे यहाँ जहाँ तरबूज की कीमत 50 या 100 रुपये के करीब होती है, लेकिन जापान में तरबूज की कीमत इससे कई गुना ज़्यादा होती है, जिसकी बड़ी वजह ये लोग कीमियाई खादों की बजाय ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। जो फसल हमारे यहाँ 20 टन होती है वो फसल जापान में 80 टन होती है। दोस्तों, जापान के लोग भैंस का दूध पीना पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि भैंस एक सुस्त जानवर है। जिन ममालिक में भैंस का दूध पिया जाता है उन ममालिक के लोगों में चुस्ती नहीं होती। जापान के लोग बकरियों का दूध पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, लंबी उम्र के लोगों से जब उनकी लंबी उम्र का राज पूछा गया कि उनकी लंबी ज़िंदगी का राज क्या है तो उनका कहना था कि वो कच्ची उम्र की सब्जियां खाना पसंद करते हैं। जापानी कौम फूलों की बहुत शौकीन होती है। खूबसूरत फूल हर घर और सड़क के किनारे दिखाई देते हैं।
دوستو آپ کو جاپان کی ایک اور دلچسپ بات کے بارے میں بتاتے جائیں کہ جاپان میں اگر کسی کا والد فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد اس وقت تک اس کی بیٹوں کو نہیں ملتی جب تک وہ اس جائیداد کی ملکیت کا 60% حکومت کو ادا نہیں کرتے۔ یعنی کہ اگر کسی چیز کی قیمت ملکیت 40 لاکھ روپے ہے تو پہلے 25 لاکھ روپے ٹیکس حکومت کو ادا کرنا ہوگا، پھر وہ چیز اس کو ملے گی۔ جاپان میں اچانک غائب ہونے والے لوگ آخر کہاں جاتے ہیں اور وہ لوگ روپوش ہو جاتے ہیں اور گمنامی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان روپوش ہونے والے لوگوں کی تعداد اب تک لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکی ہے۔ دوستو جاپان کی ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ جاپانی ولی عہد اپنے دورہ کا آغاز سعودی عرب سے ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی پرنس شاہ فہد نے 1953 میں لندن میں ملکہ الزبیتھ دوم کی تاج پوشی کی رسم میں حصہ لیا اور شاہ نے نوٹ کیا کہ جاپانی شہزادے کی نشست ان کے بعد رکھی گئی جو ان کو پسند نہ آئی، اور شاہ فہد نے اپنی نشست جاپانی ولی عہد کو دے دی اور خود اس کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ یہ عزت افزائی جاپانی خاندان کو بہت پسند آئی۔ اس طرح آج بھی جب جاپانی شاہی خاندان غیر ملکی دوروں پر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں۔ دوستو 1940 کو جاپان نے جرمنی اور اٹلی کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا۔ امریکہ کو جرمنی اور اٹلی سے یہ معاہدہ ایک آنکھ نہ بہایا اور امریکہ نے جاپان کی تیل کی سپلائی بند کر دی، جس سے جاپانی فوج خاص طور پر بحریہ بہت متاثر ہوئی۔ لیکن 7 دسمبر 1941 میں جاپان نے پرل ہاربر حملہ کر کے امریکہ کے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے۔ وہاں موجود 155 طیارے تباہ کر دیے۔ امریکہ جاپان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ 6 اگست 1945 کی صبح تھی اور ہیروشیما کے عوام اگلے چند منٹ میں آنے والے قیامت سے بے خبر اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ دوستو صبح کے 8:15 کا وقت تھا کہ امریکہ کے طیارے سے ایٹم بم چھوڑ دیا گیا۔ 40 سیکنڈ کے بعد انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ ہوا۔ چند لمحوں میں پورا شہر کھنڈر بن گیا، ہر طرف بس دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ جاپان کے دوسرے علاقے ہیروشیما میں آنے والے اس قیامت سے بے خبر تھے۔ 9 اگست 1945 کے دن 11:01 پر ایک جہاز دکھائی دیا جو کہ ناگاساکی پر اڑ رہا تھا، جس نے ایک ایٹمی بم چھوڑ دیا۔ 39 سیکنڈ کے بعد ناگاساکی کی فضا میں ایک انتہائی خوفناک اور زوردار دھماکہ ہوا۔ دوستو ایٹمی سائنسدانوں کے مطابق یہ دھماکہ ہیروشیما کے دھماکے سے کئی گنا زیادہ بڑا دھماکہ تھا، جس سے جاپان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جاپان میں کئی لاکھوں ہلاکتیں ہوئی۔ ناگاساکی کی اور اس کے آس پاس کے تمام علاقے پوری طرح تباہ ہو گئے۔ انہی علاقوں میں جو افراد زندہ رہے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ان ایٹمی حملوں کے اثرات آج بھی دکھائی دیتے ہیں۔ سن 2000 تک جاپان میں کئی معذور بچے پیدا ہوتے رہے۔ جاپان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے آگے ہے۔ دوستو جاپان کا ویزا دنیا کا مضبوط ترین ویزا ہے۔ جاپان کے لوگ بغیر ویزا کے تقریباً 210 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل سب ٹریول کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت سے دوست شکایت کرتے ہیں کہ ویڈیو میں تمام معلومات وغیرہ شیئر نہیں کی جاتی، تو ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں کسی ملک یا شہر کی تمام تر معلومات کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر آپ جاپان یا کسی اور ملک یا شہر کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک اپنے دوست محمد سجاد کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔